السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا آج 20واں رکوع ہے، اور نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 10واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 158 ہے، 158 نمبر آیت ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر حجت قائم کرتے ہوئے اور امت کو نبی علیہ السلام کا منصب و مقام سمجھاتے ہوئے سورۃ الاعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کتب میں تذکرہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر کامیاب لوگوں کی نشانی بیان کی کہ کامیاب لوگ، بیٹا خاموش، کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، نبی علیہ السلام کی حمایت کرنے والے، اور نبی علیہ السلام کے معاون و مددگار بننے والے، اور نبی علیہ السلام پہ آنے والی شریعت اس کو ماننے والے لوگ جو ہیں، یہ ہیں اصل میں کامیاب لوگ۔ جو اسی بات کی دلیل ہے کہ محض خالی محبت کا دعویٰ، محض جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی خوبیوں کی تعریف کے سارے جینا اور عمل اتباع سے دامن خالی ہو، یہ خطرناک طرز عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے اختلاف کافروں کو بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے بھی انہیں اتفاق تھا، اور نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ خاندانی خونی محبت، وہ رشتہ داروں کو بھی بہت ہی، چچا ابو طالب سے کو بھی بڑی گہری محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہ تو خونی محبت کام آتی ہے، نہ خالی جو ہے وہ خوبیوں کے تذکرے کام آتے ہیں جب تک ایمان اور اتباع والا عمل نہ ہو۔ آج جو آیات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا بیان ہے، کیونکہ یہ خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، جن و انس کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں، کسی خاص جو ہے قبیلے کے لیے نہیں، جیسا کہ پہلے نبی جتنے بھی آئے ان نبیوں کی نبوت محدود ہوتی تھی، وہ ایک خاص قوم کے نبی تھے یا ایک خاص قبیلے یا علاقے کے نبی ہوتے تھے۔ جیسے آپ قرآن جی پڑھیں گے تو شعیب علیہ السلام کو پڑھیں گے تو آئے گا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام مدین والوں کے نبی بن کے آئے تھے۔ اگر جو ہے سیدنا ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام پڑھیں گے تو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمودی جو ہیں ان کا نبی صالح علیہ السلام تھے، صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود تھی، اور جو ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، غیر بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی رسول بن کے نہیں آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت و رسالت کی باری آئی، اللہ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی بجائے آپ کو عالمگیر نبوت عطا کی، جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا۔ فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ عام طور پہ آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے نا تو قرآن مجید میں دو طرح کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے لوگوں کو، بعض جگہ پر ہے یا ایہا الناس، اور بعض جگہ پر ہے یا ایہا الذین آمنوا، تو اس لیے جو ہے عام طور پر مکی آیتوں میں زیادہ تر خطاب یا ایہا الناس سے ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جہاں پر کل کائنات کو مخاطب کیا گیا وہاں یا ایہا الناس سے مخاطب کیا گیا،
اور جہاں صرف جو ہے ایمان والوں کو کوئی پیغام دینا مطلوب تھا وہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پیغام دیا گیا۔ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیجئے کہ یا ایھا الناس عام کلمہ ہے جس میں پوری کائنات کے لوگ مخاطب ہیں، جبکہ یا ایھا الذین آمنو سے ایک خاص ایمان والوں کی جماعت ہی مراد ہے، دیگر مراد نہیں تھے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے طرف۔ اب یہاں پر جو ہے جمیعاً کو جو لفظ ہے یہ دو معنوں میں ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ الیکم جمیعا تم سب کی طرح رسول ہوں، اور ایک ہے کہ تم سب وقت کے لیے ہمیشہ کے لیے رسول ہوں، یعنی میری رسالت کل کائنات کے لیے ہے اور کل دنیا کے لیے ہے۔ جب تک دنیا تب تک رسالت، جب تک جہاں تک لوگ جنوں انس تہاں تک میری رسالت ہے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کسی خاص جماعت گروہ کی نہیں بلکہ کل کائنات تمام جنوں انس کے آپ رسول تھے۔ اور یہ مفہوم قرآن مجید میں اور بھی کئی مقام پر مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور قرآن مجید کی آیت ہے، عموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے لیے بیان ہوتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہی صرف اس لیے تاکہ ہم تمام جہانوں پہ رحمت کریں۔ تو اب آپ کی نبوت اور رسالت کے ذریعے رحمت ہونی ہے نا، آپ کی اتباع کریں گے آپ کے تو رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو اس لیے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح جو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کل کائنات کے لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ پوری کائنات کے لوگوں پہ رحمت کر دے۔ اور اسی طرح تیسرے مقام آیا، یہ قرآن ہم نے آپ کو دیا لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور آپ ان کو بتائیے لوگوں یہ کتاب اس لیے آئی تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جہاں تک یہ بات میری شریعت کی بات جائے گی سب کو میں ڈرانے کے لیے جو اللہ نے مجھے یہ کتاب عطا کی ہے۔ تو اس لیے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی، قرآن کے 3 مقام ہم نے عرض کی ہے، احادیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو ستن لم یعطہن احد من قبلی، اللہ نے 6 خوبیاں 6 انعامات ایسے ہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو یہ اعزازات نہیں ملے۔ ان میں آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری زمین میرے لیے جو ہے وہ پاک اور طہور بنا دی۔ مجھے اس کی پوری زمین جو ہے میرے لیے ارض کلھا مسجدا و طہورا، جہاں دل کرے جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی نہ ملے اسے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کو پابندی تھی اپنے معبد خانے میں جو عبادت گاہ کے لیے جگہ مختص وہیں پڑھ سکتے ہیں، اب رستے میں کہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ گھر میں نہ کہیں اور جگہ پر، اور صرف وضو ان میں پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن وضو کے متبادل تیمم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصا ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات احلت لی الغنائم، پہلے نبی جہاد کرتے تھے، جتنا جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت ملتا کھلے میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی وہ سارا ہضم کر جاتی، ختم کر دی سارا لوگ۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے غنیمتیں مال غنیمت حلال کر دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خصوصیت میں سے وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کی طرح مبعوث کیا، حالانکہ نبی رسول بعض خاص قوم یہ علاقے میں مبعوث ہوتے تھے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرا اللہ نے ایک انعام مجھے یہ بھی دیا کہ مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا، مجھ پہ نبوت مکمل کر دی، میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصائص اور اوصاف جو ہیں وہ
آپ نے خود بھی بیان کیا. تو فرمایا قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف جمیعا سب کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو جب سب کی طرف نبی ہیں تو اس میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو. تو معلوم ہوا اب اس کے بعد کوئی بندہ جس تک رسول اللہ کی تبلیغ نبوت کا پیغام پہنچ گیا وہ مجھے اپنے آپ میں ایتھی ہو ملحد ہو وہ اپنے آپ میں پارسی ہو ہندو ہو سکھ ہو یہودی ہو عیسائی ہو بدھ مت ہو کوئی بھی مذہب تلقا اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ پہ ایمان لانا فرض ہے. جب تک وہ رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اس کے لیے جنت میں جانا ممکن نہیں. ہاں البتہ جو لوگ کسی سابقہ سچے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں مثلا یہودی ہیں عیسائی ہیں تو اگر وہ ایمان لے کے آئیں گے انہیں دوہرا اجر ہوگا. اپنے نبی پر ایمان کا بھی اجر ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بھی اجر ملے گا. ان کا اجر ڈبل ہوگا. فرمایا اب وہ اللہ کون جی اگر وہ نہیں لاتے تو پھر جنم میں جائیں کافر ہے نا. پھر ابدی جنمی ہے پھر تو کافر ہے نا. پھر تو ہمیشہ کے جنم ہے نا. مایا اب وہ اللہ کون ہے جس کی طرف سے جنہیں میں کہا جس کا میں رسول جس کا پیغام پہنچانے والا جس کی جو ہے وہ باتیں تمہیں بتاتا ہوں. اس رب کی خوبی کیا ہے الذی وہ ذات لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. ساری آسمان و زمین اسی کی پیدا کردہ اس کا نظام کنٹرول سارا اسی رب کے ہاتھ میں وہی مالک ہے اور اسی کا اختیار ہے. کہ دیکھو اگر تم اس کی نہیں مانو گے زمین اس کی پہ رہتے ہو اسی کی نعمتوں کو بکھاتے ہو تو پھر اس کا مطلب تم باغی مجرم ہو. اس رب کی دھرتی پہ رہتے ہو نا تو اس کے بندے مخلوق ہو تو اس کا بات کا انکار کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. اس لیے اللہ کی صفت ملک بیان کیا لہو ملک السماوات والارض کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی. اب کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن ساری زندگی کلمے کا ترجمہ نہیں آیا. عقیدہ کلمے کے مطابق نہیں. قرآن کو کبھی کھول کے سمجھنے کی لوگ زحمت نہیں گوارا کرتے کلمے کا مطلب کیا ہے. بس اتنا ہی ہمدہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ کے رسول ہیں. وہ ہیں پھنس گئے نہ لا الہ الا اللہ مانا الہ دا مطلب کی الہ ہوندا کون. اللہ نے قرآن مجید میں اپنی الوہیت کا تعارف کروایا ہے کہ رب اللہ الہ ہے تو الہ ہوتا کون ہے اس کی شان کیا اس کی خوبیاں کیا ہے اس کا مرتبہ مقام کیا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمہ سورہ یاس سورہ آیت الکرسی ہے نا سورہ بقرہ میں 11 نشان صفات ہیں الہ کی. لا الہ الا ترجمہ کو خالی کلمے کو سمجھنے کے لیے آیت الکرسی کو دھیان سے پڑھے الہ ہوتا کون ہے لا الہ الا اللہ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اپنی الوہیت کی بیان کی ہیں. 20ویں پارے کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی کہ الہ کون ہوتا ہے الہ کی خوبیاں کیا تاکہ تمہیں پتہ چلو اور کوئی ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کسی بندے کو کسی بزرگ کو کسی پیر کو کسی مرشد کو کسی جن کو کسی کو جو ہے تم وہ خوبیاں وہ ان صاف کا مالک بنا دو جو اللہ کا خاصہ ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر تم کیا بن جاؤ گے مشرک بن جاؤ گے. تم نے اس کو رب کا شریک حصے دار بنا دیا. اس لیے الو اللہ کی یہ صفات بھی پہچاننا ضروری ہے قرآن پڑھتے ہوئے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی صرف وہی اللہ ہے جو بندگی عبادت کے لائق ہے. نماز روزہ حج زکات نظر نیاز دعا سور پکار استغاثہ مدد مانگنے جس سے صرف وہی ذات ہے جو اس چیز کا حقدار ہے. اس کی خوبی یحیی و یمیت بڑا مرکزی عقیدہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ زندگی کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں اور موت کا اختیار بھی زندہ بھی وہی زندگی بھی وہی دیتا ہے اور زندگی ختم بھی وہی کرتا ہے. یحیی و یمیت اور یہی وہ خوبی ہے جو کافر بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو اس بات نصیب نے آگے سے جو لوگ بیوقوف بنانے کے لیے جو کہا اچھا اللہ جو ہے یہ کون سا مسئلہ انا احیی و امیت میں بھی زندہ کر دوں مار لیتا ہوں. کہ اچھا چلو فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. یہاں تو لوگوں کو دھوکہ دے دو بیوقوف بنا رہے ہو نا ذرا ہون کر کے بخاؤ سمجھے. میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے
ذرا مغرب سے نکال کے دکھائیے. فبہت الذی کفر، ساری خدائی واگی. تو وہ کافر جو حیران شہزہ پریشان ہو گیا. کیوں؟ اب کہاں سے کرے وہ؟ وہ زندہ کرتا ہے، وایمیت، اور وہ مارتا ہے. موت کا اختیار بھی اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو نا دجال نے آنا ہے، دجال بندے کو مارے گا، مار کے زندہ بھی کرے گا، بطور امتحان ہوگا. تو دوسری دفعہ مومن بندے کو جب پہلے مار رہے کھڑا کرے گا نا کہ ہاں بتا مجھے رب مانتا کہ نہیں، انہوں نے کہا میں پکا یہ کہ دجال ہے، تو میں دوبارہ مار نہیں سکتا. اور دجال اس بچے بندے کو دوبارہ قتل، مسلمان کو قتل کرنے پہ قادر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ ایک ازمائش ضرور ہے، اس کے بعد خدائی اختیار نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بطور معجزہ ایک یہ نشانی دی کہ کم مردے کو کھڑا کرنے کی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، لیکن ساتھ ہی کہلوایا میرے عیسیٰ علیہ السلام ذرا ساتھ وضاحت کر دینا تاکہ عقیدے کی خرابی نہ. وہ احیی الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں لیکن کمال میرا نہیں ہونا، میرے رب کے حکم. زبان عیسیٰ علیہ السلام کی ہے لیکن حکم کس کا ہے؟ اللہ کے اذن سے زندہ ہونا. مت سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ خدا ہیں، ورنہ جو سایہ ساری کا بیڑا گرک ہو گیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا بیٹھے. اللہ سورہ آل عمران میں جو ہے وفد نجران کے تناظر میں جو ابتدائی 83 آتے ہیں تقریباً، جو وفد نجران کے معاملے بیان ہوئے، سائی وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی علیہ السلام سے مناظرہ مکالمہ ہوا ہے سائیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر. اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی آئی تو فرمایا، انہوں نے کہا انا احیی الموتى باذن اللہ، کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میں زندہ کرتا ہوں تو اپنے رب کے. کیونکہ معجزہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، لیکن عقیدے کا بگاڑ نہیں آنے دیتا اللہ، اس لیے یہ مسئلہ ساتھ سمجھا دی. لیکن ہمارے ہاں کلمہ پڑھ بھی کے بھی لوگ اس مسئلے کے اندر جو ہیں وہ پریشان ہیں. پریشان کیا ہے؟ لوگ اس میں صریحاً شرک مبتلا. پیر عبد القادر جیلانی کے معاملے میں نعرہ غوثیہ دا پس منظر چکو کیا، صریحاً شرک، صاف لفظوں میں شرک. کہ جی وہ پیے کہ سائی دا مناظرہ بحث ہوگی جی، مردے کہنے لگے ساڈا نبی افضل ہے، انہیں کہنا جی ساڈا نبی افضل. مسلمان نے انہیں کیا جی ساڈا نبی، سائی نے دلیل دیتی، انہیں کیا جی ساڈے نبی دے افضل ہونے دی دلیل ہے، ساڈا نبی مردے زندہ کر لینا. تو کہنے لگے پیر صاحب نے کہا یہ کہڑا بڑا کام ہے، ادھر میرے نال آ. یہ نال لے گئے قبرستان گئے تو مردے نے کہا قم باذنی، تم میرے حکم دے نال کھڑا ہو جا. مردہ زندہ ہو گیا. تو قوم ساری پاگل ہو جاتی، نعرہ غوثیہ فلاں تو یہ تو وہ. تو اللہ کے بندو، یہ رب کی صفت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، وہ الہ نہیں ہے. اس سے پیر عبد القادر جیلانی خدا نہیں ہے، نہ خدائی اختیار رکھتا ہے. یہ الہ کی صفت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو نا، الہ یہ اللہ کی شان ہے. یحیی و یمیت. اب منہ سے کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی پیر ہے اور کہ رب سے وہ بنایا گیا ہو تم نے ان کو رب، اس سے بڑی خدائی اور کیا. اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ایک جگہ کھوتا کو چھڑ چھڑیا، بیڑا ہی گرکا تھا قوم دا اس مسئلے سے. ان کا ایک کتاب تھا پورا حضرت تھانوی صاحب پسندہ واقعات، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا. کہنے لگے کہ پیر صاحب نا ایک دن مرغ پہ کھان کھا کھا کے ہڈیاں تھلے پہ سٹی جاں مڑکی جاں. ایک بندہ بچہ خادم سی انہوں دا، بی دی ماں آ گئی. وہ ماں نو بڑی تپ چڑھی کہ ساڑے پتر نو پیر صاحب دال کھوندے نے تے آپ مرغ پہ مڑکدے نے. وہ نہ رہی بوبی تو بول پئی، کہنے لگی کہ پیر صاحب آپ تے مرغ پہ مڑکدے ہو تے ساڈے منڈے دال پہ کھوندے ہو. تے کہنے لگے پیر صاحب نے مرغ نو کہا کم بیجنی، میرے کو زندہ ہو جا. وہ ہڈیاں جڑی سی ککڑ مرغا بن گیا، بانگا دین لگ پے. تو مرغا بن کے زندہ ہو گیا. تے پیر صاحب نے فرمایا بی بی سن، جدن تیرا پتر اس قابل ہو جائے گا انہوں مرغا کھوا دیاں گے. مطلب اللہ معاف کرے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی پیروں کا اپنا کرتب ہے، اپنے کھیل کا ہاتھ ہے. یہی کامیابی ہے ان کی زندگی ہے. بلکہ یہ جو چشتی کہلاتے ہیں نا سارے، یہ تو سارے بدبخت اس شرک کے اندر گندے ترین مبتلا ہے. اس کے اندر چشتیت کا بنیادی خاصہ یہ ہوتا ہے کامل پیر وہ ہے جب مردے زندہ کر لیتا. اے مولوی ذکر تبلیغی ہے بدترین قسم دا چشتی سی. یہ کتاب ہے پوری مشائخ چشتیت، اے تبلیغی نصاب جنہ ہے نا، فضائل اعمال، فضائل، اے ساری صوفیزم دی تعلیم ہے. اتنے قرآن دی آیت ہے، تھلے صوفیاں دے من گھڑت واقعات پٹھے سیدھے بیان کیتے ہیں، کفر شرکیہ واقعات سارے.
تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کا بدترین معاملہ. اب پیر صاحب زندہ کر سکتے ہیں؟ ہوں دیکھو نا کہتے جی رب نہیں شرک کیویں نہیں. سید عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے مولویوں پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا, ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا. آپ نے فرمایا دی یہ بتاؤ جس کو وہ حلال قرار دے دیتے ہوتی وہ حرام, رب نے حرام کی ہوتی, تمہارے پیر یا مولوی حلال کرتے, اللہ کی حرام کو حلال نہیں مانتے تھے؟ کہتے یہ تو مانتے تھے. میں اگر اللہ نے حلال رکھی ہو, پیر کہہ دیندے کہ تو ہن چونکہ ساڈا بیعت ہو گیا تو بڑا گوشت نہیں کھانا, ساڈے بیعت ہو گئی ہو تے بڑا گوشت نہیں کھانا, تساں ساڈے ہاتھ بیعت کیتی تے سوتک والے گھر نہیں جانا, ساڈے بیعت ہو گئی ہو تے ہن تسی فلانی شے اج تو بعد نہیں کھانی, میں فلانی چونکہ میں فلاں پیر دے بیعت جی میں نہیں کھا سکدا, ہن رب دی حلال نو حرام کر چھڈیا, نا تے بیعت دا ہے. ٹھیک ہے جی. تے ہن جے کہن لگے کہ یا رسول اللہ وسلم یہ تے ماننے سا رب نے حلال کیتی, پیر سا نے حرام کر دیا حرام, رب نے حرام رکھی پیر نے کیا حلال تے حلال مان لینے سا. تے فرمایا فتل کا عبادت, تے یہی تینوں رب بناونا, یہی دی بات ہے انہاں دی. حق اللہ دا ہے حلال کرنا یا حرام کرنا, تے دیتا کینوں اپنے پیر نو تے مولوی نو, اور زندہ کرنا تے مارنا یہ شان کی دی ہے اللہ دی. تے جو پیر عبد القادر جیلانی نو اس شان دا جڑا نا حقدار بناتا, انہوں نے اس شان دے انہوں نے اس شان دے اوتے اس وصف تے کھڑا کرتا کہ وہ بھی اس شان دے حامل نے. تے پھر کہن نو پیر نے کی کچھ کی ہویا ہو رب. ایویں تے نہیں حالی چار روندا سی, کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. لیکن مومن پہ کشادہ ہیں سب راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. بڑا کمال مسدس میں جملے کہے ہیں کہ کافر کرے تو مشرک ہے, اساں کرو تو سب کو حلال ہے, ساڈے بعد سب کو جائز ہے. تو یہی اللہ نے الہ کون ہوتا ہے, یحیی وہ زندہ کرتا ہے, ویمیت اور وہ مارتا. یہ شان اللہ کی, صفت اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے. ایک بار پھر میں دعا کروں, یا ایھا الناس کہہ دیجئے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری تم سب کی طرف. لہو ملک الذی لہو ملک السماوات والارض, وہی اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.